آج ہم اپنی موت کے بعد کی زندگی کے مطالعہ کو جاری رکھیں گے اور انسان کی آخری تقدیر کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ہر انسان کی خدا کے ساتھ دو ملاقاتیں ہوں گی۔ پہلی ملاقات اس کی موت کے فوراً بعد ہوگی، جس میں سے اس کے لیے ابدی نجات کا عذاب کا فیصلہ ہوگا، غور کیجیے۔ اور دوسری ملاقات اس کے جی اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، جس میں سے اس کے ابدی انعام کی مقدار یا عذاب کی شدت کا فیصلہ ہوگا۔ اس مقام پر وہ اپنی آخری ابدی حالت میں داخل ہوگا۔ موت کے بعد انسان اپنی اگلی زندگی کے مرحلے میں داخل ہوگا، جسے درمیانی حالت کہتے ہیں، جو اس کی موت اور جی اٹھنے کے درمیان کا وقت ہے۔ اپنے جسم کو چھوڑنے کے بعد وہ ایک غیر جسمانی روح کے طور پر وجود رکھے گا اور دو مقامات میں سے ایک پر جائے گا، جو اس بات پر منحصر ہے کہ وہ خدا میں مرا یا اپنے گناہوں میں۔ پہلے ہم مسیح کی موت اور جی اٹھنے سے پہلے کی صورتحال پر غور کریں گے۔ یونانی اور عبرانی دونوں کا ماننا تھا موت کے بعد انسانوں کی روحیں زمین کے نیچے ایک خاص جگہ پر چلی جاتی ہیں۔ عبرانی اس جگہ کو جہاں مردہ روحیں چلی جاتی ہیں پاتال کہتے ہیں، اور یونانی اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ اس لیے پرانے عہد نامہ کے یونانی تراجم پاتال کا ترجمہ عالم ارواح کے طور پر کرتے ہیں۔ اس طرح عالم ارواح اور پاتال زمین کے نیچے کے ایک پوشیدہ عالم کے نام ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں روحیں اپنے جی اٹھنے اور آخری عدالت تک انتظار کرتی ہیں، جب انہیں ان کی آخری اور ابدی حالت میں جاری کیا جائے گا۔ جس طرح انسانی بدن موت کے وقت قبر میں چلا جاتا ہے، اسی طرح انسانی روح زمین کے دل میں عالم ارواح میں اتر جاتی ہے، جو مردوں کے لیے ایک عارضی قید خانہ ہے، جو زندہ لوگوں کی سرزمین اور آسمان سے الگ کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاتال یا عالم ارواح صرف جسمانی قبر کے لیے دوسرے الفاظ ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تراجم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن پرانے عہد نامہ میں پاتال کے 64 اور نئے عہد نامہ میں عالم ارواح کے 10 حوالوں کا مطالعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ ہم ان حوالوں سے 7 نکات اخذ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی وضاحت کی جا سکے۔ سب سے پہلے، ایک ایسی جگہ تھی جہاں مرنے کے بعد نیک اور بد دونوں جاتے تھے، لیکن دوسرا یہ کہ بدکاروں کے لیے ایک بہت زیادہ برا تجربہ ہوتا تھا۔ تیسرا، اس جگہ کے مختلف حصے تھے، مثال کے طور پر نیچے پاتال کا حوالہ ملتا ہے۔ چوتھا، اس کی سمت ہمیشہ نیچے کی طرف تھی، کیونکہ لوگ پاتال میں نیچے جاتے تھے۔ پانچواں، وہ ابھی بھی شعور رکھتے تھے، لیکن وہ بدن کے بغیر ہوتے تھے، لیکن وہ پھر بھی تحریکات کا تجربہ کرتے تھے اور اپنی جگہ ارد گرد تاریخ اور صورتحال سے آگاہ ہوتے تھے۔ ان کے احساسات ہوتے تھے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے تھے۔ ان کے علم کی کمی کا حوالہ ان کی زمین پر سو رہی چیزوں سے لا علمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چھٹا، جو لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے تھے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ پاتال میں جاتے ہیں۔ ساتواں، یہ جگہ خدا کے دائرہ اختیار میں ہے۔ ایک بار موت کے بعد پاتال میں ڈالے جانے کے بعد وہ صرف خدا کی اجازت سے زندہ لوگوں کی دنیا میں واپس آ سکتے تھے، جیسا کہ سیموئل کی روح پہلے سیموئل 28 باب 13 آیت میں پاتال سے اوپر اٹھتی تھی، اور اسے زمین سے اٹھنے والی روحوں کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ یسایہ 14 باب 9 سے 11 آیات جیسے حوالہ جات ان روحوں کی پاتال میں آمد کو بیان کرتے ہیں، جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہاں موجود روحیں شعور رکھتی تھیں۔ نئے عہد نامہ میں عالم ارواح کے حوالہ جات پرانے عہد نامہ میں پاتال کے حوالہ جات سے بالکل مطابقت رکھتے ہیں، یہ کہ ایک حقیقی جگہ ہے جو زمین کے نیچے واقع ہے، جہاں روحیں موت کے وقت جاتی ہیں۔ کچھ تراجم عالم ارواح کا ترجمہ جہنم کے طور پر کرتے ہیں، خاص طور پر جب بے ایمانوں کے حصے کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جو بات الجھن پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کا لفظ ایک اور یونانی لفظ گہنا کے ترجمہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو آگ کی جھیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح انگریزی لفظ جہنم عارضی طور پر روحوں کے عذاب کی جگہ یا ابدی حالت میں بدن اور روح کے عذاب کی آخری جگہ کا حوالہ دے سکتا ہے، جبکہ قبر جسم کا عارضی مقام ہے۔ عالم ارواح روح کی قید کی عارضی جگہ ہے، جہاں لوگ آخری عدالت اور اپنے آخری مقدر میں رہائی کا انتظار کرتے ہیں۔ اس طرح بدن قبر میں جاتا تھا اور روح عالم ارواح میں جاتی تھی۔ بدن روح کے بغیر موت کے قبضہ میں ہوتا ہے، اور روح بدن کے بغیر عالم ارواح کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ موت بدن کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ عالم ارواح روح کا مطالبہ کرتا ہے۔ گناہ کے سبب سے تمام انسانی موت اور عالم ارواح کے قبضہ میں آگے تھے، جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی لیے کلام اور موت اور عالم ارواح کا اکثر ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ زبور 55 کی 51 آیت کہتی ہے، ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں۔ مکاشفہ 6 باب 8 آیت میں قیامت کے چوتھے سوار کو موت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو دنیا کے 1/4 حصے کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ان کے بدنوں کو موت لے جاتی ہے، جبکہ عالم ارواح ان کی روحوں کو قبضہ میں لے لینے کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔
لیکن مکاشفہ 20 باب 13 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ موت اور عالم ارواح کا مردوں کے بدنوں اور روحوں پر صرف عارضی اختیار ہے، کیونکہ وقت کے آخر میں انہیں آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم ارواح صرف ایک عارضی جگہ ہے جہاں روحیں قیام کرتی ہیں، کیونکہ آخر انہیں وہاں سے چھوڑا جائے گا تاکہ وہ عظیم سفید تخت کے سامنے جی اٹھ کر کھڑے ہوں، جس کے بعد انہیں ان کے ابدی گھر آگ کی جھیل میں بھیج دیا جائے گا۔ نئے عہد نامے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے کے وقت ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ تو پہلے ہم جی اٹھنے سے پہلے کی صورتحال کا مطالعہ کریں گے۔ اگرچہ موت کے وقت سب پاتال میں جاتے تھے، لیکن ایماندار اور بے ایمان مختلف حصوں میں جاتے تھے۔ نیک لوگوں کو فرشتے ایک شعوری مسرت کی جگہ پر لے جاتے تھے، جیسے فردوس یا ابراہیم کی گود کہا جاتا تھا، لیکن بدکاروں کو عذاب کی جگہ پر لے جایا جاتا تھا، جسے اذیتیں کہا جاتا تھا۔ لوکا 23 باب 43 آیت میں یسوع نے صلیب پر ایمان لانے والے چور سے کہا، تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ فردوس کا مطلب ایک بادشاہ کا محل باغ ہے، ایک بند اور دیواروں سے گھرا ہوا باغ، جسے باغ عدن۔ یسوع نے اسے یقین دلایا کہ ایماندار ہونے کے ناطے اس نے خدا کی معافی حاصل کی ہے اور موت کے بعد عذاب کی جگہ جانے سے بچ گیا ہے۔ اس طرح یسوع نے فردوس کو ایک حقیقی جگہ کے طور پر بیان کیا۔ اب ہم لوکا 16 باب پر نظر ثانی کرتے ہیں، جو جی اٹھنے سے پہلے عالم ارواح کی سب سے واضح تصویر فراہم کرتا ہے۔ یہ وضاحت یسوع نے مالدار آدمی اور لازر کی کہانی میں دی ہے۔ یہاں یسوع نے واضح طور پر سکھایا کہ انسانوں کی روحیں موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں اور شعوری حالت میں رہتی ہیں۔ انہوں نے عالم ارواح اور درمیانی حالت کی تفصیل بیان کی، جو ایماندار اور غیر ایماندار دونوں کے لیے کی تھی۔ یہ صحیفہ روح کی نیند کے نظریے کی مکمل طور پر تردید کرتا تھا، لیکن جو لوگ روح کی نیند کی تعلیم دیتے تھے وہ اسے ایک تمثیل کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ایک تمثیل ہے۔ در حقیقت یہ ایک سچی کہانی کی طرح بیان کی گئی ہے، اور اگرچہ یہ ایک تمثیل ہوتی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یسوع کی تمام تمثیلیں حقیقی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، جو روحانی سچائیوں کو فطری حقائق سے تشبیہ دے کر سکھاتی ہے۔ یہ خیالی کہانیاں نہیں ہیں، لہٰذا اگر روحیں موت کے بعد شعوری طور پر موجود نہیں ہیں تو پھر لوکا 16 باب میں یسوع ہمیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں گمراہ کر رہے ہوں گے۔ آئیے اسے 19 آیت سے پڑھتے ہیں۔ ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہننا اور ہر روز خوشی منانا اور شان و شوکت سے رہتا تھا، اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں آدمی موت کے بعد بھی زندہ ہیں اور انہیں عالم ارواح نامی جگہ پر لے جایا گیا، جو زمین کے نیچے کا ایک پوشیدہ عالم ہے۔ لیکن وہ عالم ارواح کے دو مختلف حصوں میں پہنچے، جو ان کے نیک اور بدکار ہونے کے دو مختلف تقدیروں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ عبرانیوں 9 باب آیت 27 کی تصدیق کرتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لازر ایک ایماندار کے طور پر ابراہم کی گود میں پہنچا، جو فردوس کا دوسرا نام ہے، جبکہ امیر آدمی ایک بے ایمان کے طور پر عذاب کی جگہ پر گیا، جسے ٹورمنٹس کہا جاتا ہے۔ تاہم وہ دونوں ایک ہی عالم میں تھے، وہ دونوں عالم ارواح میں تھے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ لہٰذا مسیح کی موت اور جی اٹھنے سے پہلے ایمانداروں کو موت کے بعد جنت نہیں ملتی، کیونکہ اذیت میں امیر آدمی کو ابراہم کو دور سے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں اٹھانا پڑتی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 24 آیت کیا کہتی ہے۔ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ 25 آیت میں ابراہم جواب دیتا ہے، بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ تو ایمانداروں کو ابراہم کی گود میں ایک رفاقت اور سکون کی جگہ ملی، یہاں آرام اور تازگی تھی۔ ابراہم کی گود کا مطلب ہے میز پر آرام کرنا، سر کو ابراہم کی گود میں رکھنا، جو کہ اس کے اور ایمانداروں کے ساتھ قریبی رفاقت کی علامت ہے۔ ایک حالت میں جہاں سکون اور خوشی ہے، اس جگہ کا نام ابراہم کے نام پر رکھا گیا، کیونکہ وہ ان سب کا روحانی باپ ہے، جنہیں ان کے ایمان کی بنیاد پر راست باز قرار دیا گیا، جیسا ابراہم کو قرار دیا گیا تھا۔ اسی ایمان کی وجہ سے آخرت میں وہ لوگ اسی جگہ جاتے ہیں جہاں ابراہم گیا، جو پھر اپنے بچوں کا وہاں پہنچنے پر استقبال کرتا ہے، لیکن بے ایمانوں کو عالم ارواح کے ایک اور حصے میں بھیج دیتا ہے، جسے اذیت کی جگہ کہا جاتا ہے۔ یہ عذاب اور آگ کی جگہ ہے جہاں مستقل پیاس رہتی ہے۔ یہ بادشاہ کے قید خانے کا تہ خانہ ہے۔
غور کریں، قید خانے کا تہ خانہ ان لوگوں کے لیے قید خانہ ہے جو بادشاہ کے حکم کے تحت ہیں، جہاں وہ اپنے آخری فیصلے اور عذاب کی آخری جگہ کے تعین کے انتظار میں رہتے ہیں۔ 26 آیت میں یوں لکھا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے تمہاری طرف آ سکے۔ یہ دو مختلف حصے ایماندار اور غیر ایمانداروں کے لیے تھے، جنہیں ایک عظیم خلا نے الگ کر رکھا تھا، جسے ابیس یا پاتال بھی کہا جاتا ہے۔ بائبل میں مستقل طور پر یہ جگہ گرے ہوئے فرشتوں اور بدروحوں کی قید کے لیے مخصوص ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کو 1000 سال کے لیے قید کیا جائے گا۔ اس لیے عالم ارواح میں کم از کم 3 حصے ہیں: ابراہم کی گود، اذیتیں اور ابیس۔ اس لیے موت کے وقت انسان کی روح کو 2 ممکنہ جگہوں میں سے کسی ایک میں جانا پڑتا ہے۔ فردوس یا تو اذیتیں اس بات پر منحصر ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کون سے فیصلے کیے ہیں۔ ابراہم کہتا ہے کہ پھر ابیس کی طرف ایک طرف سے دوسری طرف جانا ناممکن ہے، اذیتیں یا فردوس تک۔ دوسرے الفاظ میں انسان کی ابدی تقدیر موت کے وقت ہمیشہ کے لیے مقرر ہو جاتی ہے۔ موت کے بعد اپنا فیصلہ بدلنے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ عالم ارواح میں زندگی کے بارے میں یہ سچی کہانی موت کے بعد شعوری تجربے کی ایک تفصیلی تصویر پیش کرتی ہے۔ امیر آدمی دیکھ رہا تھا، اس کی مرضی تھی، اس نے سنا، اس نے چاہا، اسے گرمی محسوس ہوئی، اس کو پیاس لگی، اسے عذاب محسوس ہوا، اس نے بات کی، وہ اپنے خاندان کے لیے فکر مند تھا۔ اسی طرح لازر اور ابراہم فردوس میں شعوری حالت میں تھے، وہ تسلی پاتے تھے۔ یہ روح کی نیند کی تصویر کی مکمل تردید کرتا ہے۔ اس لیے پرانے عہد نامے کے زمانے میں جب لوگ مر جاتے تھے تو وہ سب عالم ارواح میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایماندار بھی، کیونکہ جب تک یسوع مر کر جی نہیں اٹھا اور نئے عہد نامے کو متعارف نہیں کرایا، کسی کے لیے بھی نیا جنم لینا ناممکن تھا، اور اسی لیے ان کی روحوں کے لیے فردوس میں جانا بھی ناممکن تھا۔ یسوع نے یوحنا کے 3 باب میں کہا کہ نئے جنم کے بغیر فردوس میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اس نے کہا، جب تک کوئی دوبارہ پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قیامت سے پہلے فردوس میں انسانوں کی آبادی نہیں تھی۔ یہ یسوع کے بیان کی وضاحت کرتا ہے جو متی کے 11 باب 11 آیت میں ہے۔ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اس بات پر غور کریں، اگرچہ یوحنا نبیوں میں سے سب سے بڑا تھا، لیکن وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ پہلے مرا۔ پرانے عہد نامے کے مقدسین کے ایمان کی بنیاد پر ان کے گناہ معاف کر دیے گئے اور انہیں قانونی طور پر راست باز شمار کیا گیا، اس لیے وہ فردوس میں گئے نہ کہ عذاب کی جگہ پر۔ تاہم ان کے پاس صرف ایک گنی ہوئی راست بازی تھی، نہ کہ ایک عطا کی گئی راست بازی۔ یہ آدم میں روحانی طور پر مردہ ہی رہے، ان کی روحیں ابھی تک خدا کے لیے کامل اور زندہ نہیں ہوئی تھیں، اور اس لیے وہ جنت میں داخل ہونے کے اہل نہیں تھے۔ حزقیل 36 باب اس کی 26 آیت میں نئے جنم کی پیشین گوئی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا۔ یہ نئی پیدائش اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک نیا عہد نامہ قائم نہ ہوا۔ ہماری نئی پیدائش مسیح کے ذریعے مکمل ہوئی۔ جب ہم نے اسے قبول کیا تو ہمیں اس میں شامل کر دیا گیا اور اس کی موت اور قیامت کے ساتھ شناخت کیا گیا۔ ہمارا پرانا روحانی انسان مسیح کے ساتھ مصلوب اور دفن ہوا، اور اس کی جگہ ہمیں ایک نیا روحانی انسان ملا جو مسیح کے ساتھ زندہ کیا گیا اور اس کے ساتھ جی اٹھا۔ آپ اس کے بارے میں رومیو کے 6 باب اور افسیوں کے 2 باب میں پڑھ سکتے ہیں۔ مسیح کے ساتھ ہمارے اتحاد کے ذریعے اس کی قیامت کی طاقت ہماری روح پر لاگو کی گئی، جس سے وہ اس کی شبیہ میں دوبارہ پیدا ہو گئی۔ مسیح میں نیا انسان راست باز اور کامل ہے۔ افسیوں کا خط 4 باب آیت 24 میں ہم اس کی کاریگری ہیں، مسیح میں پیدا کیے گئے۔ افسیوں کا خط 2 باب 10 آیت میں ہم ایک نئی مخلوق ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17 آیت میں پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ ہم مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں۔ پہلا پطرس کا خط 1 باب اس کی 3 آیت کہتی ہے، ہم مسیح کی قیامت کے ذریعے دوبارہ پیدا ہوئے، اور 1 پطرس کا خط باب 1 اس کی 23 آیت کہتا ہے، ہم دوبارہ پیدا ہوئے ہیں خدا کے کلام کے ناقابل فساد بیج کے ذریعے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور قائم ہے۔ لہٰذا ہماری روح مسیحی قیامت کی کامل اور ناقابل فساد فطرت پر مشتمل ہے۔ یسوع نے کہا کہ جو بھی اس پر ایمان لائے گا اس کی روح میں خدا کی ابدی زندگی ہوگی۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16 آیت میں اس طرح یہ حیرت انگیز نئی پیدائش مسیح کی قیامت کے ذریعے ممکن ہوئی، اور اس لیے ایمانداروں کی روحیں اس کی قیامت کے بعد ہی دوبارہ پیدا ہو سکتی تھیں اور فردوس میں جا سکتی تھیں۔ اگرچہ پرانے عہد نامے میں لوگوں کو راست باز شمار کیا گیا تھا، لیکن راست بازی ابھی تک ان کی روحوں میں نہیں ڈالی گئی تھی۔
لہٰذا ان کی روحیں ابھی تک کامل نہیں ہوئی تھیں اور اس لیے وہ فردوس میں نہیں جا سکتی تھیں، لیکن یہ سب کچھ اس وقت بدل گیا جب مسیح جی اٹھا۔ عبرانیوں کے 11ویں باب میں پرانے عہد نامے کے ایمان کے ہیروز کی فہرست دی گئی ہے، اور آیت 39 میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدے کی ہوئی چیزیں نہ ملی۔ سیاق و سباق ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ نئے یروشلم کا تھا، جیسا کہ آیت 10 اور 16 میں بتایا گیا ہے۔ وہ مرنے کے بعد فردوس میں نہیں گئے۔ اس کی وضاحت کرتی ہے کیونکہ آیت 40 میں کہا گیا ہے کہ اس لیے خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ انہیں انتظار کرنا پڑا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں نئے عہد کے آنے تک اپنی روح میں کامل ہونا اور اس وعدے کو پورا حاصل کرنے کے قابل ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑا، لیکن جب مسیح دوبارہ جی اٹھا تو وعدہ پورا ہو سکتا تھا، اور ان پرانے عہد نامے کے مقدسین دوبارہ پیدا ہوئے، کامل بنائے گئے اور پھر فردوس میں منتقل کر دیے گئے۔ بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ اب کلیسیا کے مقدسین فردوس میں ہیں۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے تو ہمارا نام فردوس میں درج کر لیا گیا اور ہم فردوس کے شہری بن گئے۔ ایماندار پہلے ہی آسمانی مقامات میں مسیح کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں تو فردوس میں جاتے ہیں، اور فردوس میں ایک الگ گروہ بھی ہے جنہیں راست باز لوگوں کی روحیں جو کامل بنائے گئے ہیں کہا جاتا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کے مقدسین کی کامل وضاحت ہے جنہیں راست باز شمار کیا گیا تھا، لیکن وہ اس وقت کامل بنائے گئے جب انہوں نے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد نئی پیدائش حاصل کی۔ ایک اور طریقہ یہ سمجھنے کا ہے کہ مسیح نے اپنی موت اور قیامت کے ذریعے فردوس کی طرف نیا اور زندہ راستہ کھولا۔ عبرانیوں کا خط 10 باب اس کی 20 آیت کے مطابق اس لیے صلیب سے پہلے کے ایماندار جنت میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن اب یہ بدل گیا ہے۔ یوحنا 14 میں یسوع نے ہمارے لیے فردوس میں ایک جگہ تیار کرنے کا وعدہ کیا اور پھر اعلان کیا کہ وہ فردوس کے لیے راستہ ہوگا تاکہ ہم اس کے ذریعے خدا کے پاس جا سکیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی اس کے بغیر خدا کے پاس نہیں آ سکتا۔ آیت 6 میں اس نے یہ راستہ اس وقت کھولا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھنے اور اپنے باپ کے پاس صعود کیا۔ اب ہم یوحنا 12:14 کو سمجھ سکتے ہیں جب یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان میں سے بھی بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ ہم یسوع سے زیادہ بڑے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یسوع نے بہت سے کام کیے لیکن وہ کسی کو نئے سرے سے پیدا نہیں کروا سکے، لیکن اب وہ مر گیا، دوبارہ جی اٹھا اور باپ کے پاس چلا گیا۔ اس لیے نئی پیدائش اب ممکن ہے اور فردوس کا راستہ کھلا ہے۔ اب ہم لوگوں کو نئے سرے سے پیدا کر سکتے ہیں جہاں انہیں فردوس میں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یہ ایک بڑا کام ہے جو عارضی شفا یابی یا نجات سے بڑا ہے۔ چنانچہ اپنی موت اور قیامت کے ذریعے نئے عہد کو قائم کرتے ہوئے یسوع نے ایک بڑی تبدیلی لائی۔ یسوع نے اس کی پیش گوئی اس وقت کی جب انہوں نے پہلی بار اپنی کلیسیا کی تشکیل کا اعلان کیا۔ متی 16 اس کی 18 آیت میں انہوں نے کہا، اور میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ یہ وعدہ جو اس نے اپنی کلیسیا سے کیا جو اس کی قیامت کے بعد قائم ہوئی، یہ تھا کہ عالم ارواح کے قید خانہ کے دروازے ہم پر غالب نہیں آئیں گے۔ عالم ارواح کو اب کسی ایماندار کی روح پر قابو پانے کا حق یا طاقت نہیں ہے، لہٰذا جب ایک ایماندار مرتا ہے تو وہ پرانے عہد کے مقدسین کی طرح عالم ارواح کے دروازوں میں سے نہیں جائے گا بلکہ اوپر فردوس میں جائے گا۔ خدا کا شکر ہو، انسان عالم ارواح اور موت کی طاقت کے تحت تھا۔ آئیے غور کریں۔ مکاشفہ 1:18 میں انہوں نے دعویٰ کیا، اور زندہ ہوں اور مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ان کنجیوں کے ذریعے اب یسوع کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ انسانوں کی روحوں کو عالم ارواح کی گرفت سے اور ان کے جسموں کی موت سے آزاد کرے۔ یسوع نے اپنی قیامت کے موقع پر اس کا مظاہرہ کیا۔ پہلے عالم ارواح کی چابی کا استعمال کرتے ہوئے یسوع نے قدیم عہد کے تمام ایمانداروں کو عالم ارواح سے آزاد کیا اور انہیں اپنے ساتھ فردوس میں لے گئے۔ اسی طرح نئے عہد نامے کے ایماندار جب مرتے ہیں تو وہ عالم ارواح میں نہیں جاتے بلکہ سیدھا خدا کی حضوری میں فردوس پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا، اپنی قیامت کے وقت یسوع نے موت کی کنجی کا استعمال کرتے ہوئے یروشلم میں حال ہی میں وفات پانے والے ایمانداروں کو زندہ کیا۔ متی 27:52 میں پڑھ سکتے ہیں، یہ سب ایماندار خدا کے حضور پہلی فصل کے پھل کے طور پر پیش کیے گئے جو آنے والی بڑی فصل کا نشان تھے، اور یہ اس بات کی ضمانت تھی کہ آئندہ وقت میں ہماری بھی قیامت ہوگی۔ یسوع نے تمام ایمانداروں کے لیے موت اور عالم ارواح کی طاقت کو شکست دی۔ اس لیے ہم پالوس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ پہلا کرنتھیوں 15:55 میں جلد ہی یسوع دوبارہ موت کی کنجی کا استعمال کرے گا تاکہ ہمیں اٹھائے جانے کے موقع پر زندہ کرے۔ فلیپیوں 2:9 میں تصدیق کرتا ہے کہ مسیح کی فتح زمین کے نیچے بھی شامل ہے۔
اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ زمین کے نیچے والے تمام لوگ عالم ارواح کے باشندے ہیں۔ جب یسوع نے انسانیت کے ساتھ مکمل طور پر شناخت کی تو جب وہ وفات پاتے ہیں، ان کا جسم قبر میں رکھا گیا، لیکن ان کی انسانی روح موت کے وقت عالم ارواح میں چلی گئی، جو زمین کے مرکز میں واقع ہے۔ متی 12:40 میں یسوع نے کہا کہ ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ رومیو 10:7 میں لکھا ہے، یا گہراؤں میں کون اترے گا، یعنی مسیح کو مردوں میں سے جلا کر اوپر لانے کو۔ اور افسیوں 4:9 میں لکھا ہے، وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں بھی اترا تھا۔ اعمال 2:24-31 آیات میں لکھا ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا، نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ پہلا پطرس 3:18 آیت کہتی ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست بازوں نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مر گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ جب وہ زندہ ہوا تو وہ فردوس گیا، جیسا کہ اس نے صلیب پر لٹکے چور سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں خوشخبری کی تبلیغ کرے اور تمام ایمانداروں کو فردوس میں لے جائے۔ پہلا پطرس 4:6 آیت اس کے بارے میں بتاتی ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہے۔ جب وہ مرے تو انہیں آدم کی اولاد کی طرح فیصلہ سنایا گیا اور انہیں عالم ارواح جانا پڑا، مگر اب خوشخبری پر ایمان لانے کے بعد وہ مسیح میں شامل ہو گئے اور نئے سرے سے پیدا کیے گئے۔ ان کی روح نے خدا کی زندگی حاصل کی اور وہ فردوس میں جا سکے۔ یسوع فردوس میں ایمانداروں کے پاس گئے اور انہیں خوشخبری سنائی گئی کہ میں مسیحا ہوں، میں نے تمہارے گناہوں کے لیے موت سہی اور میں پھر زندہ ہوا۔ سب سے پہلے یوسف نے ان سب کو اس کے حمل، پیدائش اور بچپن کے بارے میں بتایا ہوگا۔ پھر یوحنا بپتسمہ دینے والا فردوس میں پہنچا اور اس کے بپتسمہ اور معجزات کا ذکر کیا ہوگا۔ پھر اس کے دوست لازر نے 4 دن کے لیے وہاں کا دورہ کیا اور انہیں بہت سی باتیں بتائیں، اس سے پہلے کہ ان سب نے یسوع کو زمین پر واپس بلاتے ہوئے سنا۔ لازر باہر آ اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ مسیح ہے۔ آخرکار صلیب پر لٹکا ہوا چور وہاں پہنچا اور انہیں مصلوبیت کے بارے میں بتایا اور یہ کہ یسوع نے اسے فردوس میں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب یسوع عالم ارواح سے باہر آئے تو وہ ان راست باز مردوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر وہ قیامت کی صبح کے آغاز میں وہ خدا کے سامنے پہلے پھلوں کی قربانی کے طور پر آسمان پر چڑھ گئے اور انہیں فردوس میں لے گئے۔ یہ وہ عروج تھا جس کا یسوع نے مریم مگدلینی کو یوحنا 20:17 آیت میں اعلان کیا۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب یسوع نے اپنا خون آسمانی مقدسوں کے مقدس میں پیش کیا اور باپ سے سارا اختیار حاصل کیا، اور یہ قیامت کی صبح تھا۔ اسی وقت افسیوں 4:8 آیت پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ وہ جو اسیر تھے وہ فردوس میں موجود روحیں تھیں۔ یسوع نے تمام پرانے عہد نامے کے مقدسین کو اپنے فتح مند جلوس کے حصے کے طور پر فردوس میں لے گئے۔ اسی وجہ سے قیامت کے بعد فردوس، جو موت کے بعد راست بازوں کی رہائش گاہ تھی، اب تیسری فردوس میں واقع ہے، نہ کہ پہلے کی طرح عالم ارواح میں۔ ہم یہ بات پولس کے تجربے سے جانتے ہیں، جیسا کہ 2 کرنتھیوں 12:2 آیت میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں، 14 برس ہوئے کہ وہ یکایک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ ایسی باتیں سنی جو کہنے کو نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں۔ پولس اپنے بارے میں بات کر رہا تھا جب اسے اعمال 14 باب میں پتھروں سے مار ڈالا گیا تھا، لیکن مقدسین کی دعاؤں کے ذریعے اسے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اگر آپ اس بات کا حساب لگائیں تو اس نے 2 کرنتھیوں کا خط 14 سال بعد لکھا۔ وہ مر گیا اور اپنے جسم کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانے کی بجائے تیسری فردوس میں پہنچایا گیا۔ پہلی فردوس ماحول ہے، دوسرا فردوس خلا ہے اور تیسرا فردوس وہ جگہ ہے جہاں نیا یروشلم اور خدا کا تخت ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ فردوس کو اب نئے آسمان میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ یہ بہت قابل غور ہے۔ 2 کرنتھیوں 5:8 آیت میں، غرض ہماری خاطر جمع ہے اور ہم کو بدن کے وقت سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ جب آپ جسم سے جدا ہوتے ہیں تو آپ سیدھا فردوس میں خدا کی موجودگی میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تمام آیات ثابت کرتی ہیں کہ ہم موت کے بعد شعوری طور پر موجود رہتے ہیں۔ فلپیوں 1:21 میں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع، لیکن اگر میرے جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کسے پسند کروں۔ میں دونوں طرف پھنسا ہوا ہوں۔ دیکھیں، بہتر امید مسیح میں ہی ہے۔ جیسے ہی ہم اپنے جسم سے جدا ہوں گے، ہم مسیح کے ساتھ ہوں گے، جو ہمارے لیے بہتر ہے۔
स्तिफनस की मौत की मिसाल जो कि ईमानदारों के लिए लाहे अमल है। आयत 55 में गर उसने रूहुल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। कबूल करने के लिए खुला था कि आसमान उसे। आयत 59 में बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यस्सु, मेरी रूह को कबूल कर, और यस्सु ने उसे अपने हां कबूल किया। मुकाशफा 2:9 में पहले निस्फ में कत्ल होने वाले शहदा को होश में और फिरदौस में बयान किया गया। वहां लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उसकी रूहें देखी। और मुकाशफा 7 उसकी 9 आयत के बाद के हिस्से में अजीम मुसीबत में कत्ल होने वाले और एक बड़े गिरोह को फिर होश में और फिरदौस में दिखाया गया। आइए जरा गौर करते हैं। पहला तसल्लीकियों 4 उसकी 14 आयत में कहा गया कि उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यस्सु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। यह साबित करता है कि ईमान वालों की रूहें अब फिरदौस में हैं। जब यस्सु वापस आएंगे तो वो इन्हें अपने साथ जमीन पर लाएंगे ताकि इनके जिस्म की कयामत को ताकत में दोबारा जिंदा किया जा सके। अगरचे मसीह ने ईमान वालों के जाने की जगह को तब्दील कर दिया है, लेकिन वो लोग जो मसीह के काम को मुस्तरद करते हैं अब भी अजाब में जाते हैं, जो आलम अरवाह में एक सजा की जगह है, जो इन लोगों के लिए एक आर्जी कैद खाना है, जो पहले ही मुजरिम पाए जा चुके हैं। दूसरा पत्रस 2:9 में लिखा है, तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेता और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है। देखें, हमें रोज ब रोज अंजील की मुनादी करनी चाहिए।